ہمارے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب ارشاد فرمایا یاد رکھنے کا. فرماتے ہیں کہ جو شخص اب اپنے عمل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، عمل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، وہ فضول محنت کر رہا ہے. اور جو شخص عمل کیے بغیر یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. عجیب بات سن رہا ہے. یعنی جو شخص یہ سمجھے کہ میں عمل کر کے یہ سمجھا کہ یہ عمل لے جائے گا مجھے جنت میں، تو وہ فضول محنت کر رہا ہے، وہ عمل نہیں لے جائے گا اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو. اور کوئی شخص سمجھے کہ عمل کے بغیر پہنچ جاؤں گا جنت میں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. حقیقت میں بغیر عمل کے پہنچ نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہ مطلوب یہ ہے کہ عمل تو کرے لیکن اس عمل پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی رحمت. عمل تو کرے، عمل چھوڑنا نہیں. عمل چھوڑے گا تو کیونکہ اللہ کی رحمت کے لیے جالب یہی عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے والا یہی عمل ہے. تو اس واسطے عمل کو بیکار نہ سمجھے، عمل تو کرے لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر یہ بھروسہ نہ ہو کہ یہ عمل لے جائے گا، جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کتنا ہی بڑا سوار کے عمل کر لو، اللہ جل جلالہ کے شایع نشان نہیں ہو سکتا. ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیسا ہی بڑا سوار کے کر لو. لہذا کسی عمل میں بذات خود یہ صلاحیت نہیں کہ وہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دے. ارے کیا عمل کیا تم نے؟ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے وہ عمل؟ ظاہر اعتبار سے، باطن اعتبار سے، کسی بھی کتنا ہی بڑا سوار کے کر لو، 100% خضوع کے ساتھ کر لو، تب بھی وہ توفیق کس نے دی؟ وہ ہاتھ پاؤں کس نے عطا فرمائے؟ وہ اعضاء و جوارح کس نے دیے؟ ذکر کیا تو زبان کس نے عطا فرمائی؟ گویائی کس نے بخشی؟ سب کچھ دیا ہوا تو انہیں کا ہے کہ تب میں ان کو دے رہا ہوں، ان کی عبادت کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. انہیں کا تو دیا ہوا ہے سب کچھ، کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ کچھ اس لائق ہے کہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ انہیں کی عطا ہے، انہیں کی توفیق ہے، تو کیا پیش کرو گے؟ اللہ کے شایع نشان کیا ہوگا؟ کچھ بھی. لیکن اللہ نے اس کو ایک نشان بنا دیا، علامت بنا دیا اپنے رحمت کا مورد بنانے کے لیے کہ جو میرا بندہ یہ کرے گا، یہ تھوڑا سا عمل کر گزرے گا، تو چلو اس بیچارے کا اتنا ہی بس تھا، اس نے کر گزرا، اس کے اوپر میں اپنا نواز دوں گا، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دوں گا. وہی جو تھوڑا سا لایا ہے، جو کچھ اس کے ٹوٹا پھوٹا، اسی کو میں قبول کر لوں، لے لوں. تو اس واسطے کہ اس کے بس بیچارے کے اتنا ہی تھا، اس نے کر لیا تو بس قبول، ورنہ فی نفسی ہی وہ اس قابل نہیں تھا. حضرت نے ایک بڑی اچھی مثال لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا بغداد میں، تو اس کے ایک دیہاتی کا ارادہ تھا بہت دور کہیں، تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ سے ملنے جاؤں، سوچا کہ بادشاہ کی خدمت میں کوئی تحفہ لے جاؤں. اب تحفہ دیہاتی بیچارہ کیا لے کے جاؤں؟ تو دریا بہ رہا تھا برابر میں پانی کا، تو جو خیال یہ آیا کہ یہ پانی بڑا شفاف ہے دریا کا، بادشاہ بیچارہ محل میں رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو دور دراز سے وہ پانی اچھا ملتا ہوگا کہ نہیں ملتا ہوگا، تو وہ دریا میں سے مٹکا بھر کے پانی کا اور سر پہ سوار کر کے اور لے چلا بادشاہ کے ساتھ. اب وہ جناب راستہ پتہ کرتے جا رہا ہے تو بہت دور جگہ ہے،
تو اس میں پانی کے اندر مٹی گر رہی ہے، ریت آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب جب وہاں پہنچا بغداد تو اس وقت تک وہ جو مٹکا تھا وہ پانی سے کیا، پانی کے اوپر ریت کی تہ جم گئی اور بالکل برا حال ہو گیا پانی۔ وہاں جا کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ کو اس نے پانی پیش کیا گرلا، وہ بالکل مٹی میں، کہ جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ اب وہ بیچارہ بادشاہ جو ہے وہ اندر دل میں ہنس رہا ہے کہ یہ بیچارہ کیا میرے واسطے تحفہ لے کے آئے تھے، تو اس پہ میں نے اٹھائی، سر پہ باندھا، سر پہ مٹکا اٹھایا، وزن اٹھایا اور اٹھا کے لایا اور ایسا پانی لایا۔ تو دل میں تو اس کے یہ آیا کہ اس کو ذرا دھیان دکھا دے کہ ذرا کھڑکی کے پیچھے جھانک کے دیکھ کہ نیچے میرے اس محل کے نیچے کیسا دریا بہ رہا ہے اور کیسا صاف شفاف پانی ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس سوچا کہ اس کے بیچارے کا یہ اپنی دل ٹوٹے گا۔ اس نے کہا بھائی تم نے بہت اچھا لے کے آئے، بہت اچھا تحفہ لے کے آئے اور واقعی ہمیں تو تم نے بڑا اچھا تحفہ دیا، تو اس کا تمہیں صلہ یہ ہے کہ یہ مٹکا جو ہے تمہارے چاندی سے بھر کے اور سونے سے بھر کے واپس کریں۔ تو وہ دیہاتی کو حکم دیا کہ اس کا مٹکا پانی نکال لو اور اس کا مٹکا جو ہے چاندی سونے سے بھر کے واپس کرو اس کو، کہ اس نے یہ لے گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت حال پر غور کرتا تو پٹائی کرنے کے لائق آدمی تھا کہ تو اتنی محنت کر کے آیا وہاں سے بیوقوف، اور پانی بھر کے لایا اور پانی بھی ایسا گدلا اور مٹی میں بھرا ہوا وہ گہرا بنا ہوا، تو اس قابل ہے کہ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ ہم پیے اس کو، اس قابل ہے تو پٹائی ہو اس کی۔ لیکن بادشاہ نے اس ظاہر کو نہ دیکھا، اس کے اندر کے اخلاص کو دیکھا کہ یہ خلوص کے ساتھ لے کے آیا ہے۔ اگر چلایا ہے فضول چیز اور بیکار چیز جس میں کسی کوئی حقیقت نہیں، لیکن لایا ہے خلوص سے، محبت سے، تو اس محبت کا جواب یہ ہے کہ اس کے مٹکے کو سونے سے بھر کے واپس کریں۔ تو فرماتے ہیں جب بادشاہ یہ کرتا ہے تو سب بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین، اس کے پاس جو کچھ ہم لے جاتے ہیں وہ اس مٹی سے بھرے ہوئے پانی سے زیادہ بے حقیقت چیز ہے، کوئی حقیقت ہی اس کی نہیں ہے۔ حقیقت تو اس کی یہ تھی کہ اس کی الٹی پٹائی ہوتی کہ تو یہ جو ہمارے بارگاہ کے اندر یہ چیز لے کے آ رہا ہے یہ ہمارے لائق ہے نہیں، جو تو لائق، پٹائی ہوتی۔ لیکن اب اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس کو فرماتے ہیں یہ بیچارہ اس کے دل میں جو خلوص تھا، جو نیت تھی، اور اس نے جو کچھ اپنے بس میں کیا وہ کر لیا، تو اب ہم اس کے اس مٹکے کو سونے سے بھر کے واپس کریں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سیئات کو بھی اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم۔ تو نہ اپنے عمل پر ناز ہو، نہ عمل سے بے نیازی ہو، دو باتیں، نہ عمل سے بے نیازی ہو، نہ عمل پر ناز ہو، کیے بھی جائے اور ڈرے بھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگی بھی جائے، بس یہ کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہم صلی علی سیدنا